آتے ہیں کہ میرا مومنوں پر ایک احسان ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک برگزیدہ نبی تھا، وہ میں نے ان کو عطا کیا اور اس کو انہی کی جنس میں سے مبعوث کیا تاکہ یہ اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اچھی طریقے سے دین حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، عظیم نبی ہیں، مقدس نبی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے تابع بنایا، ہر چیز انسان کے لیے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تمہارا مالک ہے جس نے یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج ستارے، یہ نباتات و شجرات و حجرات سب کے سب انسان کی خدمت کے لیے بنائے، انسان کی خدمت میں ان کو لگایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایک اعضاء عطا فرمائے، ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو لازوال ہیں، جو انمول نعمتیں ہیں، جن کا کوئی حساب نہیں چکا سکتا ہے، جو دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں بنتی ہیں، دنیا کی کسی فیکٹری میں نہیں تیار ہوتی ہیں، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے شہر میں نہیں ملتی ہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی، سائنس کی تحقیق ہے کہ ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، دونوں آنکھوں میں 26 کروڑ بلب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کان دیے جو ایک ہی وقت میں 3500 آوازوں کو سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ زبان اللہ تعالیٰ نے دی جو ایک ہی وقت میں 4000 ذائقے کو چکھتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہاتھ دیے، دل و دماغ دیا، پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا۔ صرف فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرا مومنوں پر ایک احسان ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک برگزیدہ نبی تھا، ایک عظیم نبی تھا، ایک مقدس نبی تھا، وہ میں نے ان کو عطا کیا۔ یا اللہ، وہ نبی آ کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو، یتلو علیہم آیاتی، وہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنائے گا، جس کا نام ہے القرآن الکریم، ذکر للعالمین، ہدی للمتقین۔ یا اللہ، اس قرآن کریم سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، جو یہ نبی تمہارے پاس قرآن کریم لے کر آیا ہے، جب تم اس کو پڑھو گے، جب تم اس کو سیکھو گے، جب تم اس کو سکھاؤ گے، اس کے اوپر عمل کرو گے، یہ تم کو جہالیت میں سے نکال کر
علم کی طرف لائے گا، یہ تم کو ظلمات میں سے نکال کر نور کی طرف لائے گا، یہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا۔ اس قرآن کریم نے اگر تم پیچھے والی ہسٹری کو پڑھو گے، ایسی جہالت والی قوموں کو نکالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے مکہ کے لوگوں کو نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی تہذیب تھی، نہ کوئی تمدن تھا، نہ ماں کو پہچاننے والے تھے، نہ بہنوں کو پہچاننے والے تھے، نہ بیٹیوں کو پہچاننے والے تھے، نہ بیویوں کو پہچاننے والے تھے، نہ حلال و حرام کو پہچاننے والے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، وہ ایسی جہالت والی قوم تھی جو اپنے ہی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتی تھی۔ ایسی جہالت ان کے سامنے تھی جو اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو تیار کرتی تھی اور پھر ان کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے۔ انہوں نے 360 بتوں کو تیار کیا اور پھر ان کے اوپر لکھ دیا، کسی کے اوپر لکھا یہ اولاد دینے والا ہے، کسی کے اوپر لکھا یہ بارش برسانے والا ہے، کسی کے اوپر لکھا یہ روزی دینے والا ہے۔ ایسے ہی 360 کام 360 بتوں کو سونپ دیے۔ ایسی جہالت تھی ان کے سامنے۔ لیکن اس دور میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، صحابہ کرام نے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عزت دی، ان کو مقام دیا، ان کو عروج دیا، ان کو آسمان کی بلندیوں پر بلایا۔ وَيَدْعُو بِهِ آخَرِينَ، اور بہت ساری قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، بہت ساری قوموں کو اللہ نے غرق کر دیا، بہت ساری قوموں کو اللہ نے زمین میں ملیا میٹ کر دیا، بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دسا دیا۔ وجہ تھی قرآن۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ان کو عزت ملی، ہائے ہائے کیسی عزت ملی۔ ابو بکر صرف ابو بکر تھے، ہاں ابو بکر صرف ابو بکر تھے۔ جب قرآن کریم کو سینے سے لگایا، قرآن کریم نے صدیق اکبر بنا دیا۔ عمر صرف عمر تھا، جب قرآن کریم کو سینے سے لگایا قرآن کریم نے فاروق اعظم بنا دیا۔ عثمان صرف عثمان تھا، جب قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا قرآن کریم نے ذی النورین بنا دیا۔ علی صرف علی تھا، جب قرآن کریم کو سینے سے لگایا قرآن کریم پر عمل کیا قرآن کریم نے شیر خدا بنا دیا۔ عبداللہ بن مسعود صرف عبداللہ بن مسعود تھے، جب قرآن کریم کو سینے سے لگایا قرآن کریم نے محدث اکبر بنا دیا۔ ابو ہریرہ صرف ابو ہریرہ تھے، جب قرآن کریم کو سینے سے لگایا قرآن کریم نے فقیہ اعظم بنا دیا۔ امام ابو حنیفہ صرف امام ابو حنیفہ تھے، جب قرآن کریم کو سینے سے لگایا قرآن کریم نے اس کو فقہ کا امام بنا دیا۔ امام مالک صرف امام مالک تھے، جب قرآن کریم کو سینے سے لگایا قرآن کریم نے اس کو استقامت کا پہاڑ بنا دیا۔ امام شافعی صرف امام شافعی تھے، جب قرآن کریم کو سینے سے لگایا قرآن کریم نے اس کو ریاضت کا امام بنا دیا۔ امام احمد بن حنبل صرف امام احمد بن حنبل تھے، جب قرآن کریم کو سینے سے لگایا قرآن کریم نے اس کو علم کا بادشاہ بنا دیا۔ میں آگے چل کر کہتا ہوں، عالموں کو علم ملا قرآن کی وجہ سے، حافظوں کو علم ملا قرآن کی وجہ سے، قاریوں کو مقام ملا قرآن کی وجہ سے، عالموں کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے، مفتیان کرام کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے، قاریوں کو مقام ملا قرآن کی وجہ سے۔ آج بھی جو قوم اس قرآن کریم کو پڑھے گی، اس قرآن کریم پر عمل کرے گی، قرآن کریم کو سیکھے گی، قرآن کریم کو سکھائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی آسمان کی بلندی پر بلا دے گا۔ لیکن ہم ذلیل ہو گئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم رسوا ہو گئے، ورنہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس نے بڑے بڑے سنگ دلوں کو بدلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ گھر سے تلوار لے کر نکلے، کہنے لگے یہاں کوئی محمد نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی نہیں مانتے تھے، کہنے لگے یہاں کوئی محمد نکلا ہے۔
آج میں تلوار لے کر نکلا، آج نعوذ باللہ من ذالک میں اس کا سر قلم کر دوں گا، آج نعوذ باللہ میں اسلام کی بنیاد کو مٹا دوں گا۔ تلوار لے کر نکلے، راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی۔ صحابی نے فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کی طرف ارادہ ہے؟ عمر بولے کہ یہاں کوئی محمد نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ درود نہیں پڑھتے تھے، بہرحال ہم درود پڑھیں گے۔ وہ اس وقت کہتے تھے محمد بن عبداللہ، ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگے یہاں کوئی محمد نکلا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، 360 نہیں ہیں، اور میں نے سنا اس کے پاس کوئی جادوگر کلام ہے، اور اس نے ہماری نعوذ باللہ ہماری جو نوجوان نسل تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس دور میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، اس کو گمراہ مانا جاتا تھا۔ جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، جو بچہ درس گاہ گیا وہ دہشت گرد بنا، جس نے داڑھی رکھی وہ دہشت گرد بنا، جس نے ٹخنوں سے اوپر سلوار چڑھائی وہ دہشت گرد بنا۔ یہی اس وقت کفار و مشرکین کرتے تھے۔ جو نبی کے ساتھ چلتا تھا وہ دہشت گرد مانا جاتا تھا، وہ گمراہ ہو گیا۔ عمر کہتے ہیں یہاں کوئی محمد نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا وہ بڑی گمراہی پھیلاتے ہیں، آج میں تلوار لے کر نکلا، آج میں اس کا کام ختم کر دوں گا۔ مگر آگے صحابی رسول تھے، اس کو بھی برداشت مت ہوا، وہ کہنے لگے عمر کام تم ختم کرو، لیکن پہلے اپنے گھر کی خبر لی ہوتی۔ فرمایا جو تیری بہن ہے، عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا، اور جو تیرا بہنوئی ہے وہ اس محمد کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ عمر نے جس وقت یہ سنا، یہ مشکل ہوتا ہے جس وقت گھر کے ہی خلاف ہو جائیں یا گھر کے ہی بغاوت پر اٹھ جائیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عمر واپس گئے، بہن کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ بہن نے اس وقت بہن قرآن پڑھ رہی تھی، بہنوئی بھی اس وقت قرآن پڑھ رہا تھا۔ عمر نے باہر سے آواز لگائی، بہن نے پہچان لیا کہ عمر باہر ہے، اور بہن کو معلوم تھا کہ میرا بھائی کتنا جلالی ہے۔ عمر فاروق بولنے سے کیا ہو گیا، اس نے جلدی سے پہلے قرآن کریم چھپایا، اس کے بعد عمر کے لیے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا اور عمر کہنے لگے مجھے بتاؤ تم کیا پڑھتے تھے، بہن نے کہنے لگی وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد عمر نے بہن کی پٹائی شروع کی، اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون نکل پڑا۔ پھر بہنوئی اس کو بچانے آیا، اس کو بھی مارا، پھر زیادہ غصہ ہو گیا، لیکن یہاں بہن کو بھی برداشت نہیں ہوا۔ بہن کہنے لگی عمر جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس ماں نے مجھے بھی جنم دیا ہے، جس ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے اس ماں نے مجھے بھی دودھ پلایا ہے۔ تو بولتا ہے تم ایک خدا کو مانتی ہوں، میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ، تو کہتے ہیں محمد کے متعلق کیا خیال ہے، میں کہتی ہوں محمد الرسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اس کا رسول ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ جب یہ اعلان عمر نے سنا، عمر نرم ہو گیا۔ عمر کہنے لگا بہن قسم ہے لات عزا کی، وہ اس وقت تک لات عزا کو مانتے تھے، کہا قسم ہے لات عزا کی اب نہیں ماروں گا، مگر مجھے بتا کہ میں نے سنا اس محمد کو کوئی کلام ساتھ ہے، مجھے وہ دکھاؤ۔ ہاں اب قرآن کا اثر چلے گا، اب ہدایت چھا جائے گی۔ بہن کہنے لگی عمر میں وہ کتاب آپ کو دکھا نہیں سکتی ہوں، وہ کلام آپ کو میں ہاتھ میں دے نہیں سکتی ہوں۔ عمر کہنے لگا وجہ، بہن کہنے لگی ہمارا قرآن کہتا ہے ان المشرکین نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، اور میں وہ آپ کو دے نہیں سکتی ہوں۔ عمر کہنے لگا مجھے کیا کرنا ہوگا، بہن کہنے لگی تجھے اس کے لیے غسل کرنا ہوگا، جب تو غسل کرے گا تب میں آپ کو یہ کتاب دے دوں گی۔ اس کے بعد عمر نے غسل کیا، غسل کر کے عمر واپس آیا، بہن کو کہنے لگا مجھے دے کتاب، لیکن بہن کہنے لگی عمر تو یہاں بیٹھ، میں پڑھتی ہوں، تو سن، تو دیکھ یہ جو کلام ہمیں محمد پڑھاتا ہے یہ جادوگر کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ عمر کہنے لگا بہن پڑھ، بہن نے کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا تَحْتَ ثَرًى۔ جب بہن نے اوپر کے لیے گردن اٹھائی، عمر کو دیکھا کہ عمر کی آنکھوں سے آنسو چلتے تھے۔ ہائے ہائے، اس قرآن کریم نے بڑے بڑے سنگ دلوں کو بدلا۔ کہنے لگا بہن بس کر، مجھے بھی لے چل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کیونکہ عمر جلال والے تھے۔
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या हाल चाल है, कैसे इधर आना हुआ? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, तब तक कहते थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उस वक़्त कहते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे भी अपना ग़ुलाम बना दीजिए, मैं भी आपका ग़ुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नारा लगाया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़बानों से निकला अल्लाहु अकबर, पूरे मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठी। तुमको मालूम है ये कौन उमर है? ये वही उमर है, ये इस्लाम कबूल करने से पहले ऊँट चराया करता था और इसका बाप इसको ताने दिया करता था, उमर बेटे ऊँट चराने नहीं आते हैं, मुझे फ़िक्र है कि अपने दौर में क्या करेगा। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया, जब कुरान को सीने से लगाया, कुरान करीम इज़्ज़त बख्शता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा, कुरान करीम बहुत सारी कौमों को इज़्ज़त बख्शता है। ये वही उमर है जिसको ऊँट चराने नहीं आती थी, लेकिन एक मरतबा उमर आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा सुनो, अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हम सबको ख़त्म नबूवत पर यकीन है? ज़ोर से बोलिए, हमारा नबी क्या है? आखिरी नबी है। जो उसके बाद कज़्ज़ाब नबूवत का दावा करेगा वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, वो मुर्तद है, वो शैतान के रूप में रंगा हुआ है। जो उस कज़्ज़ाब को नबी मानेगा वो उससे बड़ा कज़्ज़ाब है, वो उससे बड़ा दज्जाल है, वो उससे बड़ा मुर्तद है। मुसलमानों के उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जो ख़त्म नबूवत का इनकार करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। फरमाया, साहबा सुनो, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होता। अल्लाहु अकबर। जिस उमर को ऊँट चराने नहीं आते थे, बाप ताने देता था कि बेटे ऊँट चराने नहीं आते हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता वो उमर इब्न ख़त्ताब होता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर के मुतल्लिक, फरमाए साहबा, उमर जिस रास्ते से गुजरता है, जिस गली से चलता है, शैतान उस गली से नहीं चलता है। कुरान करीम इज़्ज़त बख्शता है। बिलाल हबशी है ना, हबश के रहने वाले थे, जिनका रंग काला था, जिनके होंठ मोटे थे, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। जब उसने दीन कबूल किया, कुरान को सीने से लगाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ लेके जन्नत में दाखिल हुए और अपने से पहले चलने की किसी की चलने की आवाज़ सुनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, ये किसके चलने की आवाज़ आ रही है? मुझसे पहले जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका ग़ुलाम बिलाल हबशी है। अल्लाहु अकबर। ये वही बिलाल है जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते थे। ये वही बिलाल है, एक दौर था कि लोग इसको ख़रीदना पसंद नहीं करते थे। ये वही बिलाल है, एक दौर था कि लोग इसको गुलाम बनाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब कुरान करीम को सीने से लगाया, कुरान करीम को पकड़ा, जब उसके ऊपर अमल किया, कुरान करीम ने इज़्ज़त देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा चमकाया कि बिलाल ज़मीन पर चलता है और उसके चलने की आवाज़ जन्नत में गूंजती है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, हम रिस्वा हो गए, हमने कुरान छोड़ दिया। घर के अंदर अगर 10 अफराद हैं, 10 के 10 को मालूम ही नहीं है कुरान क्या होता है। अगर कोई पढ़ता है वो भी कश्मीरी, जिसमें कुफ्र और शिर्क भी मिक्स होता है। हमने कुरान से नाइंसाफ़ी की। हमें क्यों सवाल आया? मुसलमानों की पिछले वाली हिस्ट्री पढ़ो, अंदलुस की, जिसमें 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। बगदाद, समरकंद, बुखारा, जहाँ मस्जिदों में बुखारी शरीफ का दर्स दिया जाता था, जहाँ मस्जिदों में कुरान शरीफ का दर्स दिया जाता था। लेकिन आज उन्हीं मस्जिदों में शराब खाने हैं। जिन अलमारी में कुरान को सजाया जाता था, उन अलमारी में आज शराब को रखा जाता है, जूते रखे जाते हैं, ड्रग्स चलता है।
وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو وراثت دین عطا کیے ہیں۔ ہم نے جب دنیا میں آنکھ کھولی، جیسے ہی ہم نے آنکھ کھولی ہمیں دیکھا ہمارا باپ سجدہ کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہماری ماں سجدہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا اور قرآن عطا کیا، دین عطا کیا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو نہیں رکھتے ہیں۔ جب مسلمان قرآن کی بے حرمتی کریں گے، دین کی بے حرمتی کریں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو مت بدلائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ اپنے دین کو نہیں بدلائے گا، وہ پھر کیا بدلائے گا؟ وہ ہم کو بدلا دے گا۔ جو قوم قرآن کی بے حرمتی کرے گی، دین کی بے حرمتی کرے گی، اسلام کی بے حرمتی کرے گی، نمازوں کو چھوڑے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو یہودیت میں داخل کر کے، عیسائیت میں داخل کر کے، وہاں سے عیسائیوں اور یہودیوں کو نکال کر اسلام کی خدمت میں لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر قوموں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ثم لا یکون امثالکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت نہ ہوئی، نہ صبح تلاوت ہوئی، نہ دن میں تلاوت ہوئی، نہ شام میں تلاوت ہوئی، قرآن کریم تہجد کے وقت ہم تہجد کہاں وقت اس وقت کہاں سوئے ہوتے ہیں، کھراٹے لیتے ہیں، ہم نمازوں کی بھی پابندی مت کرتے ہیں، ہم کس کس گناہ پہ رہیں گے؟ ہائے افسوس، کتنے گناہ، جو گناہ ہم نے نہیں کیا وہ کون سا گناہ ہے؟ ظلم ہم کرتے ہیں۔ پچھلے ہی ہفتے ایک عورت مجھے یہاں پنجگام کی عورت کہہ رہی تھی، کہتی تھی مولانا صاحب میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ ہائے افسوس، مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم کیا کام نہیں کرواتے ہیں اپنی بیویوں سے؟ گھر کے سارے کام وہی کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے، گھر میں جو مال مویشی رکھا ہے اس کو بھی سب کچھ وہی سنبھالتی ہے، لیکن پھر رات میں ہم اس کے ساتھ برا پیش آئیں گے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں ظالم کون ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ، وہ کیا دنیا کو عیش و عشرت میں ڈالے گا؟ دنیا کو کیا سکون پہنچائے گا جو اپنے گھر میں سکون نہیں پہنچا سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو سکون نہیں دے سکتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں جس وقت مظلوم کی ہائے سے ہمیشہ ڈرنا چاہے، جس وقت مظلوم کی ہائے نکلتی ہے عرش عظیم کو ہلا دیتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اے ظالم نہ دکھا دل کسی کا، نہ کسی کی اہلے، کسی کے دل دکھانے سے عرش عظیم بھی ہل جاتا ہے۔ قاتل بھی ہم ہیں۔ اسی ہفتے آپ نے سنا بڈگام میں ایک لڑکے کا قتل ہوا۔ کتنی درندگی سے، کتنے جانور صفت انسان ہیں مسلمان آج۔ کوئی احساس ہی نہیں ہے دین کا کہ دین ہے ہی نہیں، جیسے اسلام مٹا دیا ہے مسلمانوں نے۔ ہم کس گناہ پہ ہم روئیں گے؟ ہم رشوت پہ روئیں گے، ہم شراب پہ روئیں گے، ہم زناکاری پہ روئیں گے، ہم نماز نہ چھوڑنے پر روئیں گے، ہم قرآن نہ پڑھنے پر روئیں گے، کس چیز پر روئیں گے؟ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ ہائے افسوس، بنی اسرائیل کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ، مگر شکر ہے اس ذات کا، راتوں میں بے حیائی کرتے ہیں، بے نمازی ہیں، رشوت خوری کے کام بھی کرتے ہیں، پھوکی کے کام بھی کرتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ صبح پھر بھی مجھے اور آپ کو فرشتوں کے ذریعے رزق پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جس گھر میں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، قرآن پھر تہجد کے وقت بد دعا کرتا ہے یا اللہ اس گھر کو تباہ و برباد کر دے، اس گھر کے چین اور سکون کو ختم کر دے، اس گھر کی حفاظت مت کر۔ مجھے بتائیں آج کون سا گھر ہے جس میں چین اور سکون ہے؟ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں چین اور سکون ہو۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جو قرآن کریم کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کریم دعا کرتا ہے یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما، ان گھر والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے ان کو بچا۔ قرآن کریم کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی دین سے دور رکھا۔ سکول میں ہم نے 6 گھنٹے سکول میں بھیجا، آدھے گھنٹے ہم نے اس کو کسی مکتب میں بھیجا ہوتا۔ ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا، ہم نے ان کو ڈاکٹر بنایا، ہم نے ان کو پروفیسر بنایا، ہم نے ان کو انجینئر بنایا، ہم نے ان کو ماسٹر بنایا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بننا غلط ہے، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہے، یہ ہماری شان ہے، مسلمان پروفیسر ہونا چاہے، یہ ہماری شان ہے، مسلمان انجینئر ہونا چاہے، یہ ہماری شان ہے، مسلمان ماسٹر ہونا چاہے، یہ ہماری شان ہے،
بلکہ میں کہتا ہوں کہ آفسوں میں زیادہ اکثریت میں مسلمان ہی ملازم ہونا چاہے جو عدل اور انصاف کو قائم رکھیں گے۔ لیکن مجھے بتائے، جس باپ نے اپنے بیٹے کو 60 لاکھ لگائے اس کو انجینئر بنایا، 50 لاکھ لگائے اس کو پروفیسر بنایا، 30 لاکھ لگائے اس کو ماسٹر بنایا، لیکن ابھی اس کو اتحیات نہیں ہے، ابھی اس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اس کے لیے کتنا افسوس ہے۔ جس باپ نے اپنے بچے کے اوپر 50-60 لاکھ روپے خرچ کیے لیکن ابھی اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، کل یہی باپ گزر جاتا ہے، بیٹا جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے، پھر بیٹا کہتا ہے مولوی صاحب کو کان میں، مولوی صاحب باپ کا جنازہ پڑھانے، ہائے افسوس، کتنا افسوس ہے اس نوجوان کے لیے، اس سے دگنا افسوس اس کے باپ کے لیے جس نالائق نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی، دین کی تعلیم سے دور رکھا۔ اولاد سرمایہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں خیانت مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر کا سربراہ گھر کا ذمہ دار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا کہ ایک باپ جو ہے وہ اگر 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، دعائے صبح اور اوراد فاتحہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے بیٹے کو نماز یاد نہیں ہے، اس کے بیٹے کو وضو کرنے کا طریقہ یاد نہیں ہے، اس کے لیے کتنا افسوس ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس باپ کو پہلے گھسیٹے گا اور ان بچوں کو بعد میں گھسیٹے گا، جس باپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا۔ ہم سوچتے اتنا ہی دین ہے کہ بچوں کو 3-3 ہزار کا لباس لگانا، ان کو ابال کے انڈے دینا صبح صبح اور تیار کر کے کالج اور اسکول میں بھیجنا، بس یہی ہمارے سامنے دین ہے۔ باپ ایک کہتا ہے، فخر سے کہتا ہے میں جہاد کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ جہاد تو تب ہوتا جب تو اس کی روح کو بھی غذا دیتا، اس کے جسم کو بھی غذا دیتا۔ جسم تو مٹی سے بنا ہے، اس کو وہی غذا لگے گی جو مٹی سے بنی ہے، اور روح جو ہے یہ مٹی سے نہیں بنا۔ جب تو بچے کو دال چاول دے گا، ابال کے انڈے دے گا، اس کا جو جسم کا پیٹ بھرے گا، روح کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ روح امر الہی ہے، اس کا پیٹ نماز سے بھرے گا، اس کا پیٹ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت سے بھرے گا، اس کا پیٹ اللہ اللہ کرنے سے بھرے گا۔ لیکن ہائے افسوس، ماں باپ نے بچوں کے جسم پر کی تربیت کی، روح کی تربیت نہیں کی۔ ماں باپ نے ہر چیز میں ماں باپ ہوشیار اور بیدار ہے، صرف سویا ہے دین میں۔ کبھی کیا غور و فکر میرے اس بیٹے کو نماز یاد ہے، یہ ڈاکٹر بنا، یہ پروفیسر بنا، یہ انجینئر بنا، اس کو نماز یاد ہے، اس کو تحیات یاد ہے، اس کو دعائے قنوت یاد ہے، نبی کا درود یاد ہے، وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ قوم ڈوب گیا، یہ قوم ڈوب گیا۔ ہم نے اپنے دین کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قوم سمود نے اپنے دین کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ قوم عاد نے اپنے دین کی بے حرمتی کی، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم لوط نے اپنے دین کی بے حرمتی کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم نوح نے اپنے دین کی بے حرمتی کی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ وہ دن دور نہیں ہے، یہ قوم بھی تباہی کے تہاڑے پہ کھڑی ہے، وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قوم سمود کی طرح آسمان سے پتھر برسا دے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور اس امت کو تباہ کرے گا، لیکن وسیلہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی ہم کو مہلت دی ہے۔ ورنہ نوجوان جو راتوں کو بے حیائی کرتے ہیں، کس سے مس نہیں ہوتا، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو راتوں کو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ دیکھتے ہیں، راتوں کو گندی تصویریں دیکھتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے، راتوں کو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو ملازم رشوت کھاتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، ملازم سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ میں اکثر کی بات کرتا ہوں، چائے کے نام پر کچھ ایسے ملازم ہیں جو دن رات لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ سکولوں میں ماسٹر ڈبا رہے ہیں قوم کو، آفسوں میں اکثر بے دین پڑے ہیں، سکولوں میں ماسٹر بے دین پڑے ہیں، گاؤں میں ذمہ دار بے دین پڑے ہیں، گھروں میں سربراہ بے دین پڑے ہیں۔ ہم کس پہ روئیں گے؟ ہم کون سا خواب دیکھیں گے؟ انقلاب کا، نظام مصطفیٰ کا، وہ یہ خواب ہی رہیں گے، وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، زباں ملی تو کٹی ہوئی، دل ملا تو قلم ملا تو بکا ہوا، زباں ملی تو کٹی ہوئی۔ ہائے افسوس، یہ سارا قوم ڈوب گیا۔ آج سب کے سب بے دین، ہم کس پہ روئیں گے؟ اس قوم کو کون روئے گا؟
यहाँ मौलवियों को भी ताइफ का सफ़र भूल गया जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून बहाना पड़ा। हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा का औलाद हज़रत हुसैन करबला का मैदान भुला दिया, जंग बदर भूल गए, जंग ओहद भूल गए, ग़ज़वा तबूक भूल गए, सहाबा का वो पेट पर पत्थर बांधना भुला दिया, नबी का वो पेट पर पत्थर बांधना भुला दिया। मैं कहता हूँ ये नौजवान कल क्या जवाब देंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये नौजवान लड़के कल क्या जवाब देंगी फातिमातुज़ ज़हरा को जो रातों को बेहयाई करती हैं, तासे मस नहीं होता है। यहाँ सब बेदीन हैं, बड़े भी बेदीन हैं, नौजवान भी बेदीन हैं, बच्चे भी बेदीन हैं। किसको ये किस कौम को कौन रोएगा? ये कौम डूब गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ का सफ़र याद करो। काफिर पत्थर मारते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलते थे। एक मरतबा बेहोश हो गए, काफिरों ने पानी डाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोचा कि इनको मेरा इंसाफ आए, इन्होंने पानी डाला। वो कहने लगे मोहम्मद और दौड़ो, हम और पत्थर बरसाएंगे। हाय अफसोस, यहाँ किसी को दीन का एहसास नहीं है। नौजवानों जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोया है, माँ बाप को एहसास ही नहीं है दीन का। अल्लाह तबारक व तआला उस माँ बाप को घसीट के लेगा जिसके मातहत उसके बच्चे हैं। इसका जवाब देना है, इसका जवाब देना है। इस उम्मत के लिए नबी ने रोया है, वो आज भी तड़प रहा है रोज़े रसूल में। जिस वक्त नौजवानों की बेहयाई बदकारियाँ पेश होती हैं, नबी तड़प रहा है। जिस वक्त नौजवान लड़कियों की बदकारियाँ पेश होती हैं, नबी तड़प रहा है। जिस वक्त रिश्वत जाती है किसी की, नबी तड़प रहा है। ये कौम डूब गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया। वो रोब दबदबा वो जमाल खो गया, वो रोब दबदबा वो जलाल खो गया। वो हुस्न बेमिसाल वो जमाल खो गया। उड़ते थे जो फिजाओं में वो शाही न रहे, बाज़ोक न रहे वो सही न रहे। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। अपने हाथों से हमने अपनी औलाद को मिटा दिया। बाप खुद देखता है अपनी बेटी को ये बेहयाई की तरफ जाती है, लेकिन एहसास नहीं होता है कि फातिमातुज़ ज़हरा के दिल मुबारक इस वक्त तकलीफ मत पहुँचती होगी। बस हाय हाय, कितने ही बात हमने आज तक सुने, कितनी ही तकरीरें सुनी, बस यही कहते हैं हुकूमत को गालियाँ देते हैं या काफिरों को गालियाँ देते हैं। हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ मुलाजिम को कि तू गरीबों से रिश्वत ले। हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि तुम घर के जो जिम्मेदार है वो घर वालों पर जुल्म करे। हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ कि ये हुकूमत की साजिश है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल करेगा। तुम्हें किसने बोला तुम सुबह 10 बजे उठो? क्या ये भी हुकूमत की साजिश है? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे राह ज़नू से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है।